بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھئے اپنے دل کی بات۔ مولانا صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں شیعہ عقائد رکھتے ہیں، یہ شاید آپ کی شیعہ تبلیغ کے طرز عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کہ اہل بیت کی میں شان بیان اور اس پر میرے اوپر شیعوں نے فتویٰ لگا، یا شیعہ کی طرف مائل ہے، یا شیعہ کی تائید کرتا ہے، یا شیعہ کو تقویت پہنچاتا جی ہے۔ جی میں تو کبھی کسی کا فریق نہیں بنا۔ جی، آپ بات کر لیں مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ مولانا صاحب میں کام نہیں کرتا ہوں، میں بیمار بھی رہا ہوں کافی سال، میں اچھا ڈپریشن کا پیشنٹ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی۔ مولانا صاحب آپ کو خواب میں نے 30 مرتبہ دیکھا ہے۔ جی ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب، کیا دیوبندی اور بریلوی آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے جن استادوں سے پڑھا پرائیویٹ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 7 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کبھی یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں چھیڑا، کسی بھی مسلمان فرقے کے خلاف۔ تو بیٹا یہ دونوں مسلمان ہیں، ان کی کوئی مسئلہ نہیں، سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مولانا سے سوالات پوچھنے والا آپ حضرات کے، اس کا پہلا پروگرام الحمدللہ آن ایئر ہوا، اور جو آپ کی طرف سے رسپانس آیا، جو آپ نے پیار دیا اور انتہائی اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کیا، اس پہ میں اور میری ٹیم اور مولانا ہم سب بہت آپ کے مشکور ہیں۔ اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ سوالات کو لائیں سامنے۔ لیکن ایک بات بہت اہم جو آپ سے عرض کرنی، کہ چونکہ ماشاءاللہ سوالات ہر منٹ میں ہمیں وصول ہو رہے ہیں، ہر منٹ میں کئی میلز آ رہی ہیں، تو یقیناً ایک انسانی جو طاقت ہے یا قوت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہزاروں میلز جو ایک گھنٹے میں موصول ہو رہی ہیں، سب کا جواب دینا تو مشکل ہے۔ تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سوالات ایسے ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ، ان کو چنا جائے اور مولانا صاحب کے سامنے رکھا جائے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلے سوال سے۔ جی، یہ بابا صدف یوسف زئی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ مولانا صاحب، کیا دیوبندی اور بریلوی آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ اس کا شریعت کی روح سے جواب وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا دیوبندی اور بریلوی کا رشتہ ہو سکتا ہے آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی بیٹی صدف، نہ دیوبندی کوئی فرقہ ہے اور نہ ہی بریلوی کوئی فرقہ ہے۔ مدرسے کے نام پر دیوبند میں جو پڑھے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ایک فرقہ بنے، جو بریلی میں پڑھے وہ اس مدرسے کے نام سے لگتے اپنے آپ کو بریلوی کہنے لگے۔ دونوں غلط، یہ دونوں اہل السنت والجماعت اور دونوں ایک ہی قسم کی کتابیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، دونوں کا درس نظامی ہے۔ تو غلط فہمیاں ہیں جو جان بین میں ہیں،
اور تعصب ہے جو جان بین میں ہے۔ میں نے جن استادوں سے پڑھا پرائیویٹ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 7 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کبھی یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں چھیڑا، کسی بھی مسلمان فرقے کے خلاف کوئی بات۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ مناظرے کے بادشاہ تھے۔ عیسائیوں سے کیا، ہندوؤں سے کیا، آریہ سے کیا، جین سے کیا، لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو آج کل چونکہ زوال کا چل رہا ہے دور امت کے اوپر، جیسے ہر چیز پہ زوال ہے تو علم پر بھی زوال ہے، علم والوں پر بھی زوال ہے، تو خاص طور پر اس سوشل میڈیا نے جو آگ لگائی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان سب کی۔ میں تو سنتا بھی نہیں ہوں، میرے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی سامنے آتا ہے تو ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں جن پر آخرت کی نجات کا کوئی دار و مدار ہی نہیں، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا دیا ہے، لڑا دیا ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام ہی کو خراب کر، لہجے کی شدت اور بدتمیزی سے بات کرنے والا کبھی اسلام کا داعی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کا داعی ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، دونوں موسیٰ ہارون نرمی سے بات کر، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے، مان جائے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے اس نے ماننا کوئی نہیں۔ تو یہ مسلمان ایک دوسرے کے ضد میں ہمارے خطیب اس طرح بولتے ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے، احترام نہیں سلف صالحین کا، عزت نہیں۔ اختلاف رائے کے بھی آداب ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بیٹا یہ دونوں مسلمان ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں، سارے اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے آگے 4 مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ ایک ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی کو مانتے ہیں، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کے فتاوی کو مانتے ہیں، ایک امام مالک کے فتاوی کو مانتے ہیں، ایک امام احمد بن حنبل کے فتاوی کو مانتے ہیں، اور اہل الحدیث بھی وہ اصولاً اہل السنت والجماعت ہیں، اگر وہ اکابر امت کی تذلیل نہ کریں اور توہین نہ کریں تو وہ بھی اہل السنت والجماعت ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے بابا، یہ افشا خان ہیں اور دلی سے ہیں، انہوں نے عربی میں میسج کیا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد ناظرین کے لیے ہم ترجمہ کر دیں گے۔ یہ کہتی ہیں السلام علیکم، انا من دہلی الہند، اسمی افشا، اريد ان اعرف لماذا يمنعني والدي مولانا من الدراسة، لا اعرف لماذا لا يدعوني ادرس ويجبروني على الزواج دائما ولكنني اريد ان ادرس، هل يجب علي الاستماع لأبي وامي ام اتبع ما اشعر به؟ تقولون دائما اسمع كلام والديك واحترمها، الان اخبروني ماذا يمكنني ان افعال۔ میں ترجمہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے۔ یہ ایک افشا ہیں، یہ پوچھنے چاہ رہی ہیں کہ میں عالم بننا چاہتی ہوں لیکن والدین کا اصرار ہے کہ میں شادی کروں، تو اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہتی ہوں کہ کیا میں والدین کی بات مانوں یا میں عالمہ بنوں۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بہت زیادہ رکھے، ماں کے قدموں تلے جنت فرمائے، الجنت تحت اقدام الامہات، اور والد کو آپ نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اور یہ درمیانی دروازہ ہے۔
تو جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں ان کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ علم کا پڑھنا مستحب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ استحباب کے درجے میں ہے، اور والدین کی اطاعت فرض کے درجے میں ہے، اور وہ شادی کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، یہ محمد حذیفہ ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دن بھر کا کیا معمول ہے، یعنی آپ اپنا سارا دن کیسے گزارتے ہیں، آپ کی روٹین کیا ہے؟ جی بیٹا، جب صحت ٹھیک تھی پھر تو بپیے کی طرح گھومنا ہی میری زندگی کا معمول تھا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو زندگی کے 50 سال تو ایسے ہی گزرے کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، سفر، دعوت، تبلیغ، لوگوں سے ملنا، راتوں کو اٹھنا اور دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا، اور پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنانا۔ زندگی تو اسی میں گزری ہے، اور پچھلے 5 سال سے سر درد کا مریض ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میرا نوافل کا معمول اس تیز رفتار زندگی میں بھی رہا کہ لوگوں کا سامنا جتنا کرنا پڑتا ہے اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، اور اپنی اس دینی نسبت کو میں بیچنا نہ شروع کر دوں۔ آپ نے فرمایا بدترین انسان ہے جو دین کے ذریعے دنیا بناتا ہے۔ تو میں صحت تھی تو میں 70 سے 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، اور جب سے میرا یہ سر درد ہے تو 40 سے 50 نوافل روزانہ ہے، تہجد بھی ہے، قرآن کی تلاوت پہلے میری باقاعدہ ہوتی تھی، اب سر درد کی وجہ سے نہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں تو کسی کتاب کو دیکھ بھی لوں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو باقی یہ صبح و شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، لیکن میرا جو سب سے بڑا معمول ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتا، اور میرا دل سب سے صاف ہے۔ کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے دعا دے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ سخت سے سخت بات میری میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن میں فوراً اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا دل سب سے صاف کر۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ میں اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، حتیٰ کہ میں اپنے نوکروں کو بھی نہیں ڈانٹتا، ان سے بھی چشم پوشی کرتا ہوں، اور اپنے دل کو سب سے صاف رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ اگلا سوال ہے، بابا ہارون وقار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ my question for you is what influenced you to become an Islamic scholar and who are the people you are most influenced by؟ کہ آپ کس سے متاثر ہو کے عالم بنے اور اب کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ بیٹا میں تو شوبز میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے مزاج میں نا ادبی ذوق اور حس لطیف بہت تیز ہے، تو یہی لوگ جاتے ہیں شوبز میں۔ ڈل مزاج والا آدمی شوبز میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو میرا وہ ذوق تھا۔ تو اللہ بخشش کرے، عزیز اللہ مرحوم میرا سینٹرل ماڈل اسکول سے کلاس فیلو، پھر گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو،
وہ مجھے زبردستی کھینچ کے 3 دن کے لیے لے گیا، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت میں ایک لمبی دوستی کا زمانہ چلا گیا۔ اس سے تو اللہ نے میرا ذہن بدلا، اور میں نے 4 مہینے لگائے۔ مجھے کسی نے تیار نہیں کیا، میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے 4 مہینے لگانے ہیں۔ کہ میں نے وہ تیسرے دن واپسی تھی تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو جنت کے 500 فرشتے لینے آتے، ہار اور پھول اور بشارتیں، اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو دوزخ کے 500 فرشتے لینے آتے، اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور گرز۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، اور اللہ کی ہدایت شامل حال تھی۔ میں نے 4 مہینے کر 4 مہینے کے آخر میں مجھے ایک عام تاجر، ایک دکاندار ملا۔ وہ میری بھی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور وہ ہوگا 20-25 سال۔ اس کا جنرل سٹور تھا پشاور میں، کوثر اس کا نام تھا۔ تو ہم دونوں تشکیل میں اکٹھے تھے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے اور میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ کہنے لگا تمہارا والد کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا وہ کہنے لگا تو تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل کام ہے، میں نے پتہ کیا ہے وہ 8 سال لگتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ آدمی مولوی 6 مہینے میں بن جاتا ہوتا۔ واللہ اتنا ہلکا پن تھا نا اس کا۔ مولوی تو نوکر ہوتا تھا ہمارے لوکل دیہات میں۔ میں نے کہا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہو۔ تو میں نے ایک مولوی سے پوچھا، اس نے کہا 8 سال لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اوکھا کام۔ میں نے کہا یار یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، کچھ اور آ جائے۔ اس کا لفظ تھا پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ عالم بنو گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب جس نے بھی مجھے کہا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو سب کے 2 لفظ تھے، طارق میاں تو ڈاکٹر بن جا، بڑی عزت، بڑے پیسے۔ نہ مجھے ماں باپ کی طرف سے یاد ہے، میرا حافظہ اچھا ہے شکر ہے آج بھی، نہ کسی اور بڑے کی طرف سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ہو تو لوگوں کی دعائیں لے گا، خدمت کرے گا، غریبوں کا علاج کرے گا، بالکل نہیں۔ تو وہ اس کی ہلکی سی لاجک، اصل تو اللہ کی بیٹا قبولیت تھی، وہ مجھے ایسے لگی۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے بھی دیا ہے اور آ جائے گا۔ وہ وہاں سے اللہ نے مجھے پلٹا دیا، اور میں نے عالم بننے کا ارادہ بند تو آج تک بھی نہیں سکا ہوں، لیکن راستے پر چل رہا ہوں۔ تو یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو پھر میں نے آ کر گھر میں جب 4 مہینے لگا کے پہنچا تو بڑی عید سے 2 دن پہلے پہنچا تھا۔ اس عید پہ جیسے ہم ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے اعلان کر دیا میں نے عالم بننا۔ وہ دھماکہ ہو گیا، بم پھٹ گیا، کدھر ڈاکٹر کدھر مولوی، وہ سورے مجھے بھی گالیاں نکالنے، رائمنڈ والوں کو گالیاں نکالنے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر میں، اور تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جو گالیاں ہوتی تھی ایسی سپرلیٹو قسم کی، تو وہ سب مجھے بھی، رائمنڈ والوں کو بھی، مولویوں کو بھی، تبلیغ والوں کو بھی۔ آخر 7-8 مہینے بعد میرے والد نے کہا تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے۔ یہ صبح ناشتے کے وقت میں 23 نومبر 1972 کی بات، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے۔ میں نے اپنا بستر اٹھا، میری ماں
میرے باپ سے بھی سخت تھی اس معاملے میں، لیکن وہ نہ بڑا پسیج گئی بھئی گھرو کردہ پہ ہے کدے جاوے گا، تو اس نے اندر بلا کہ مجھے 300 روپیہ دیتا کہ 300 روپیہ آج دا نہ سوچو، 1972 دا سوچو 300 روپیہ جب ڈالر 3 روپے کا تھا۔ تو میں پھر رائمنڈ چلا گیا، وہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوا، اور میں دینی شخصیات میں ایک اپنے استاد مولانا احسان صاحب سے متاثر ہوا آج تک، اور ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر گئے، ان دونوں کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار، بہت بڑا کردار۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں، دونوں شخصیات کے بارے میں۔ مولانا سعید خان صاحب کو تو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے تھے، اصل وہ انڈیا کے تھے، اور 1948 میں مولانا یوسف صاحب نے ان کو سعودی عرب بھیج دیا تبلیغ کے کام کے لیے، اور تو پھر وہ وہیں بس گئے، وہاں کی نیشنلٹی ملی، اور اجمی تکلفات سے وہ پاک ہو گئے۔ عرب کی سادگی اور علم کی گہرائی اور محبت، میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا سیرت کے مطابق نہیں دیکھا۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، میں کسی کی نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ان 53 سال تبلیغ کے جو ہیں کتنی بڑی بڑی شخصیات سے ملا، پوری دنیا کی شخصیات سے ملا، وہ سیرت پر ایسے متوازی تھے، ایسے ان کا لیول، نہ ادھر جھکاؤ تھا نہ ادھر جھکاؤ، ایسے۔ اس شخص نے میرے خیالات کو بدلا، میرے تعصب کو نکالا، میری شدت، یہ نہیں مجھے تبلیغ نہیں کی، ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھتے 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 میری زندگی میں جو بھی تبدیلی آئی، اور میں سیرت سے جڑا، میں نے سیرت کو پڑھا۔ ہم تو صرف فقہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، چاہے بریلوی مدرسہ ہو اور چاہے دیوبندی مدرسہ، صرف فقہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے بچوں کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، تو وہ آج کے ماحول میں جو ہو رہا ہے وہ اسی کو دین سمجھ کے چلتے رہتے ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ نے مجھے سیرت پہ لگایا، چونکہ میں نے ان کو عملاً دیکھا، سیرت کا نمونہ جو کچھ پڑھا تھا، تو وہ سب سے زیادہ میری زندگی پر اثر انداز وہ شخصیت ہوئی، سب سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں کیا تھوڑے سے وقت میں ان کی کیا تعریف کری۔ اگلا سوال ہے جی، یہ عبداللہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں شیعہ عقائد رکھتے ہیں، یہ شاید آپ کی شیعہ تبلیغ کے طرز عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ مزید شیعہ مذہب کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ یہ میرا بڑا درد ہے، یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کہ اہل بیت کی میں شان بیان کروں، اور اس پر میرے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگ گیا، یا شیعہ کی طرف مائل ہے، یا شیعہ کی تائید کرتا ہے، یا شیعہ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ میں تو کبھی کسی کا فریق نہیں بنا، اور میرا دل سب کے لیے کھلا ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، میرے بازو کشادہ ہیں، میرا دل کھلا ہے۔ کون جنت میں کون جہنم میں یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا۔ تو اہل بیت کے فضائل بیان کرنا یہ تو میرا ایمان ہے، اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا،
اور اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہی منافق ہوگا۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایمان والا تو تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے نبی آپ ان سے کہیے میں اپنی تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک تھا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ امت نے کیا کرنا اور میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہونا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربا کون ہے؟ آپ نے کہا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ تو میں ان کی شان بیان کر کے چاہے ہزاروں الزام لے لوں تو میرے لیے سودا سستا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا، ان کا لمبا قصیدہ ہے، اس کے آخری شعر ہے لو کان الرفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافقہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ تو ہمارے ہاں ناس بھی پیدا ہو گئے، محرم آتا ہے تو یزید کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، تو یزید کا دفاع شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ایک کمبخت کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، تو ڈاکوؤں نے امام حسین کے قافلے کو شہید کر دیا۔ مجھے کبھی کسی پر اس طرح غصہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ ہمارے سارے جو ہے نا یہ یوٹیوبر یہ سب فیل ہیں، یہ نام لیتے ہیں پھر اس پر کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کا یعنی بغض میرے دل میں اس وقت آیا جب اس نے کہا کہ ڈاکوں نے شہید کر دیا۔ تو اہل بیت کی محبت، مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ حضرت، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں شیعہ، علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ تو خوش کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ بھائی کوئی تھبی چنگی وڈی دے گے۔ تو میں نے کہا یار میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے کہ میں تو اہل بیت، میرا کوئی بیان خالی نہیں ان کے ذکر سے، تو میں اس کا صلہ انہی سے لوں گا۔ آپ لوگ کیا دو گے مجھے؟ چند لاکھ چند کروڑ دے دو، لیکن جب وہاں میرا ہاتھ پڑ گیا تو پھر میرے دوبارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو میں اہل السنت والجماعت ہوں اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، دوسروں پر فتوے نہیں لگاتا۔ میں نے اس کی جو علماء دیوبند نے تشریح کی ہے اس تشریح کو میں زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، باقیوں کی نفی نہیں کرتا۔ جی بابا، یہ اگلا سوال ہے، ان کا نام تو انہوں نے اپنا مینشن نہیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو 10 سال سے سن رہا ہوں اور میری 23 سال عمر ہے، میرے 4 ماہ لگ چکے ہیں، میری خواہشات میرے کنٹرول، میرے 4 ماہ لگ چکے ہیں لیکن میری خواہشات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی میں مستقل کر رہا ہوں۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرا خواہشات، میرا نفس میرے کنٹرول میں آ جائے۔ دیکھو بیٹا، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، پھر تو وہ معصوم بن جائے گا یا فرشتہ بن جائے گا؟ تو معصوم تو انبیاء ہیں، فرشتے ویسے ہی نفس کے سے پاک ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ جنگ موت تک چلے گی، صرف جوانی کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، 23 سال عمر ہے، بچے ہیں، لیکن یہ جنگ آپ کو موت تک لڑنی ہے، کیونکہ اسی پر تو ہمارا پیپر ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو لگام دے دی، خواہشات سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے لیے وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہمت ہے اور اس کے لیے اچھی صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو، سال کا چلہ دیتے رہو، اللہ بہت مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جی، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا لیکن سوال بہت ان کا نہیں نام ہے معذرت کے ساتھ، لیکن ان کا سوال بہت اچھا ہے۔ کہ مولانا صاحب میرا نام میزم ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو سالوں سے سنتا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تمام مسلم امہ کا اتحاد اور اتفاق ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو ناقابل عمل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، میرے نبی جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگر ممبر والے اس کو ٹھان لیں، کیونکہ یہ فساد تو ممبر سے پھیلتا ہے، اگر ممبر والے سب کو جوڑنے کی بات کریں اور ایک دوسرے کے نظریاتی اختلاف ترجیحات کو درگزر کریں، ہو سکتا ہے۔ جی اگلے ہیں وہ زہرا زاہد، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، مائی فادر پاسڈ اوے فرام کینسر، آئی سا some videos in which the scholar said you can't recite Quran for the dead, so I want to ask our daughter, can I recite the entire Quran for my father? Will he get the reward for it or not? بیٹا صحیح بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ہوتا ہے۔ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جو عمل خود کیے ہیں ان کا تو اجر ملتا ہے، باقی نہیں ملتا، لیکن جمہور کی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو پوچھ رہی ہیں ان کو اپنے والد کے لیے پھر پڑھنا چاہیے قرآن؟ ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں تو اپنے جب سے میرے والد کو فوت ہوئی اب 36 سال ہو چکے، تو میں اور والدہ ان کے 13 سال بعد فوت ہوئی تھی، ان کے لیے 20 نفل میں روزانہ پڑھتا۔ یہ جمیل خان ہے بابا، ان کا یہ سوال یہ ہے کہ مولانا امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اگر آپ کو ایک دن موقع ملے تو آپ کس شخصیت کے ساتھ وقت گزاریں گے جس سے آپ کی زندگی میں اس سے تعلق رہا ہو؟ یعنی کوئی بھی ایسی شخصیت جو آپ کو پسند ہے اور آپ چاہیں گے ان کے ساتھ وقت گزرے آپ کا؟ جتنوں سے بھی کچھ حاصل کیا سارے ہی قابل احترام ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں اگر مولانا سعید خان صاحب زندہ ہوتے تو میں ایک دن کیا پوری زندگی انہی کے ساتھ گزارتا۔ میرے 12 سال گزرے ان کی صحبت میں، وہ میرے 53 سال کی زندگی پر بھاری ہیں، اور آج جو موجود ہیں ان میں مولانا احسان الحق صاحب کے ساتھ میرا جی چاہتا ہے کہ میں وقت گزاروں، سارا دن کیا انہی کے پاس ہی رہوں، لیکن وہ بہت معذور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن میں نے ان سے بھی بہت رائمنڈ کے قیام میں میں نے ان سے بہت سیکھا،
انہوں نے مجھے بہت سنبھالا، چونکہ میں واحد لڑکا تھا، ان 40 تو ٹوٹل لڑکے تھے جو اتنے پر آسائش ماحول سے رائے میں آئے، باقی سب متوسط قسم کے بچے تھے جو پڑھ رہے تھے، تو ان کی جسم مشقت کے عادی تھے، تو میں تو ایک یعنی ایسا سست آدمی کہ رضائی گر جاتی تو میں نوکر کو بلاتا، رضائی چاہتے میں روتے پا، اس قسم کی۔ تو میرے لیے تو رائمنڈ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میں نے کیسے کر لیا، مجھے کوئی اللہ ہی پکڑ کے چلا رہا، کیسے ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے پہلے عبداللہ صاحب نے انکار کر دیا داخلے سے، تو قاضی صاحب محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی تو ذمہ داروں کا لڑکا آیا تھا، آپ نے انکار کر دیا۔ کبھی وہ نازک بہت تھا، میں نے کہا یہ رائمنڈ کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ میں نے برداشت کی، سب سے زیادہ خدمت وہ میں نے کی۔ تو اس وقت میں پھر مولانا احسان صاحب بڑی شفقت محبت سے، اور ایک مولانا عبد الرحمان صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، یہ دونوں ایسے انہوں نے میرے اوپر چھاؤں کر میری حوصلہ افزائی، عربی کا ذوق میرے اندر مولانا عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کی، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ جی اگلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جنید بلوچ ان کا نام ہے، یہ کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب سے میں بہت محبت کرتا ہوں، 30 مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے، حضرت سے گزارش ہے مجھ سے ضرور ایک مرتبہ بات کریں، جزاک اللہ، اور یہ میں اپنا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو جی تو ان کو کال میں لا لیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جنید بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب جنید جو ہے کام سے گئے ہیں باہر۔ اچھا، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ان کا بھائی ہارون رشید۔ اچھا چلیں جی، آپ کے بھائی کی ای میل آئی تھی کہ وہ مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مولانا کے پاس بیٹھے، چلیں آپ کے بھائی تو موجود نہیں، آپ بات کر لیں مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ آپ تو رہے مولانا؟ کہاں رہتے ہو؟ میں مچھ میں مولانا صاحب رہتا ہوں، مچھ بول رہا ہوں۔ مچھ کی تو جیل بڑی مشہور ہے۔ یا مولانا اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کیا کرتے ہو؟ مولانا صاحب آپ کو، مولانا صاحب میں کام نہیں کرتا ہوں، میں بیمار بھی رہا ہوں کافی سال، جو ہے اچھا ڈپریشن کا پیشنٹ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی۔ مولانا صاحب آپ کو خواب میں نے 30 مرتبہ دیکھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گنتے رہے۔ مولانا صاحب آپ سے محبت ہے۔ اللہ خوش رکھے بیٹا، اللہ آپ سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ مولانا صاحب طبیعت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میرے لیے خصوصی دعا کریں، ہارون رشید نام ہے میرا۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ملاقات بھی چاہتا ہوں۔ ہاں کر لینا انشاءاللہ مولانا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی معزز ناظرین، الحمدللہ آج MTJ کی دوسری ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم امید کرتے ہیں آپ اسی طرح ہمیں اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار کرتے رہیں گے، مولانا سے سوالات پوچھتے رہیں گے، اور یہ کمی تو ضرور رہے گی کیونکہ ایز اے بشر، ایز اے انسان، اتنے ہزاروں سوالات کا احاطہ یقیناً انسانی طاقت کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم آپ کے سامنے، ہم آپ کے سوالات کو اس پروگرام میں مولانا کے سامنے رکھیں اور مولانا سے ان کے جوابات سنیں، تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔